یہ اٹامک ہیبٹ سیریز کی 17ویں قسط ہے جو کہ اٹامک ہیبٹس کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب جیمز کلیئر کی تصنیف ہے جس میں جیمز کلیئر عادات کے زندگی پر اور کاروباری معاملات پر اثرات بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہم بآسانی ان عادات کو اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ جیمز کلیئر نہ صرف اپنی زندگی میں اچھی عادات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بہتری اور ترقی بیان کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی زندگی سے بھی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے اولمپک چیمپئن شپ جیتی اور بزنس انٹرپرینیور بھی بنے۔ یہ کتاب ہر اس فرد کے لیے موزوں ہے جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وقت کی قلت اور کتب بینی کا خاص شغف نہ ہونے کے باعث بہت سے افراد چاہتے ہوئے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ہر حصے سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک ویڈیوز کی سیریز کی شکل میں اس کتاب کا کارآمد مواد آپ تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ عادات بدلنے کا عمل 4 مراحل یعنی کیو، کریونگ، رسپانس اور ریوارڈ کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے جو کہ ذہن میں نیورولوجیکل فیڈ بیک لوپ تخلیق کرتے ہیں جسے ہیبٹ لوپ بھی کہا جاتا ہے۔ آنے والی اقساط میں ہم جانیں گے کہ کیسے مراحل یعنی کیو، کریونگ، رسپانس اور ریوارڈ روزمرہ زندگی میں ہر عمل کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں ہمیں ضرورت ہے ان 4 مراحل کو ایک پریکٹیکل فریم ورک میں تبدیل کرنے کی جس کو ہم اچھی عادات اپنانے اور بری عادات ترک کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں میں اس فریم ورک کو 4 لا آف بیہیویئر چینج یا رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین کا نام دیتا ہوں اور یہ ہمیں اصولوں کا ایک سادہ سیٹ مہیا کرتا ہے جس کے باعث ہم اچھی عادات بآسانی اپنا سکتے ہیں اور بری عادات ترک کر سکتے ہیں۔ آپ عادات بدلنے کے ہر قانون کو ایک ایسے لیور کے طور پر لے سکتے ہیں جو انسانی رویے کو متاثر کرتا ہے۔ جب لیور صحیح پوزیشن میں ہوتے ہیں اچھی عادات اپنانا نہایت آسان ہو جاتا ہے اور یہی لیور اگر غلط پوزیشن میں ہو تو اچھی عادات اپنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ اچھی عادات اپنانے کے لیے ان قوانین کو کچھ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ اچھی عادات اپنانے والے پہلے مرحلے یعنی کیو پر ہیں یعنی ابھی آپ نے اچھی عادات اپنانے کا سوچا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے انعام کا سوچا ہے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقی ہے اور آپ اسے کر کے رہیں گے۔ اگر آپ کریونگ کے مرحلے یعنی دوسرے مرحلے پر ہیں تو آپ عادت کے بدلے میں ملنے والے انعام کو اپنے لیے مزید دلکش بنائیں اور اگر آپ تیسرے مرحلے یعنی رسپانس پر ہیں تو جو عادت آپ اپنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے لیے آسان بنائیں یعنی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے آپ کے لیے اس عادت یا عمل کو بار بار دہرانا آسان ہو اور آپ آمادہ ہوں۔ اگر آپ عادات بدلنے والے چوتھے مرحلے پر ہیں یعنی ریوارڈ پر ہیں، آپ نے ایک دفعہ ایک عادت یا عمل کو کر کے دیکھا اور آپ کو اس کا انعام بھی ملا، خواہ وہ ذاتی خوشی ہو یا کچھ اور، تو اس کو اپنے لیے اطمینان بخش بنائیں تاکہ دوبارہ اس عادت کو دہرانے کے لیے آپ میں تحریک موجود ہو۔ آپ اس عمل سے ہر اچھی عادت بتدریج اپناتے جائیں گے۔ انہی 4 قوانین کو آپ بری عادات ترک کرنے کے لیے بھی الٹ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً پہلے قانون یعنی کیو کو الٹ کر دیں یعنی وہ عادت جو بری ہے اس کے نتائج اور نقصانات سوچ کر آپ ان کو اپنی نظر میں بے معنی کر لیں۔ دوسرے قانون یعنی کریونگ کو کچھ ایسے الٹ کیا جائے کہ اس کی طلب کو کم دلکش کیا جائے۔ مثلاً اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طلب کو نقصانات یاد کرتے ہوئے کم دلکش کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے قانون یعنی رسپانس کو یوں الٹ کیجیے کہ وہ عادت جو آپ کے رویے کا حصہ ہے اس کو جان بوجھ کر اپنے لیے مشکل بنا دیجیے۔ چوتھے قانون یعنی ریوارڈ کو بھی اس طرح الٹ کیجیے کہ اس کو اپنے لیے غیر مطمئن قرار دیجیے۔ مثلاً سگریٹ نوشی سے آپ کو سکون کا احساس کم جبکہ ذائقے کی کڑواہٹ اور حلق کی تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ فریم ورک عادات بدلنے کے لیے کام نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ آگے چل کر جانیں گے عادات بدلنے کا یہ فریم ورک جو کہ 4 رویے کی تبدیلی کے قانون پر مشتمل ہے اسپورٹس سے لے کر سیاست تک اور تقریباً زندگی کی ہر فیلڈ میں مؤثر رہا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں یہ قوانین ہر جگہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہر دوسری عادت کے لیے ایک نیا طریقہ اپنانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں جب کبھی آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا درکار ہو یا عادت بدلنے کی ضرورت ہو آپ کو ان 4 قوانین کے تحت صرف یہ 4 سوال خود سے کرنا ہوں گے۔ میں اس بات یا عمل کو کیسے یقینی بناؤں؟ میں اس عادت یا عمل کو کیسے اپنے لیے دلکش بناؤں؟ میں اس عادت یا عمل کو کیسے اپنے لیے آسان بناؤں؟ میں اس عادت یا عمل کو کیسے اپنے لیے اطمینان بخش بناؤں؟ اگر آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ میں فلاں کام کیوں نہیں کرتا جس کے بارے میں کہتا ہوں میں کرنے جا رہا ہوں، میں وزن کم کیوں نہیں کرتا، میں سگریٹ نوشی ترک کیوں نہیں کرتا، میں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کیوں نہیں کرتا، میں کوئی سائیڈ بزنس کیوں شروع نہیں کرتا، میں وہ کام کیوں نہیں کرتا جو میرے لیے اہم ہے اور میں اس کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو ان تمام سوالات کا جواب ان 4 قوانین میں مضمر ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں اچھی عادات اپنانے اور بری ترک کرنے کا راز ان قوانین کو سمجھنے اور ان کو اپنے اہم معاملات سے جوڑنے میں ہے۔
یاد رکھیے، ہر وہ مقصد ناکام ہونے کے لیے ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کی عادات آپ کے زندگی کے حالات کے مطابق ڈھلتی اور بنتی ہیں۔ ہم آنے والی اقساط میں انہی 4 قوانین کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اچھی عادت فطری طریقے سے بآسانی اپنا سکیں اور بری ترک کر سکیں۔